تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، پورے کرو عہد و پیمان، حلال کر کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی سوائے ان کے کہ جن کا جو آپ بعد میں بیان کیے جائیں گے، غیر محل الصید، لیکن حلال نہ سمجھو شکار کرنے کو جب کہ تم احرام میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی حرمت والے مہینے کی حرمت کو پامال کرو، ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ کعبے کی نیاز کے جانوروں، ولا القلائد، اور وہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہیں نشانی کے طور پر کہ وہ کعبے کی قربانی ہے، ولا عامین البیت الحرام، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں مسجد حرام کی طرف، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشنودی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام اتار دو۔ محرم کہتے ہیں اس شخص کو کہ جو احرام باندھے ہوئے ہو، اس لیے کہ اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور جب وہ احرام کھول دیتا ہے تو وہ حلال ہو گیا، یعنی اس پر وہ پابندیاں ختم ہو گئی۔ تو فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، پھر جب تم احرام اتار دو تو شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کرے کہ وہ تمہیں روکے مسجد حرام میں داخل ہونے سے، ان تعتدوا، اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور خدا خوفی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے معاملات میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ پکڑ کا بڑا سخت ہے، سزا کا بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، حرام کر دیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو اس پر غیر اللہ کا نام، یعنی غیر اللہ کی نظر، اور وہ جو گھٹ کر مرا ہو یا چوٹ سے بلندی سے گر کر مرا ہو یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو پہلے کسی درندے نے، مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ بھی حرام ہے کہ جو ذبح کیا گیا کسی آستانے پر۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے۔ ذالکم فسق، یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، پس مت ڈرو تم ان سے بلکہ مجھی سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اپنی نعمت تمام کر دی، پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ، البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے، غیر متجانف لاسم، اور وہ کھائے گناہ کی رغبت کے بغیر صرف جان بچانے کے لیے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو سدھا رکھے ہو تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، شکاری کتے یا جیسے باز ہوتے ہیں اس کام کے لیے، تو علمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کو سکھایا ہے اس میں سے جو کچھ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فکلوا مما امسکنا علیکم،
تو کھاؤ اس میں سے جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، اس میں سے خود نہ کھائیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور پھر اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور حلال پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے بھی۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان اہل کتاب کی جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے مہر ادا کر دو، محسنین غیر مسافحات، بشرطے کہ قید نکاح میں لانا مقصود ہو اور صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور چوری چھپے کوئی دوستی کرنا مقصود نہ ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کی روش پر چلنے سے، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹے سے دوچار ہونے والوں میں شامل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اور اپنے بازوؤں کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک، یعنی بازوؤں کو۔ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، اور مسح کیا کرو اپنے سر کا اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی میسر نہ ہو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی کا قصد کیا کرو۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا اس سے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا کرے، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پوری طرح پاک کر دے، ولیتم نعمتہ، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو، قائم رہنے والے بن جاؤ راست بازی پر، شہداء بالقسط، انصاف کے گواہ بن کر۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل ہی چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، وہ خدا خوفی سے قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اور اچھے عمل کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہ اہل جہنم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ ہم قوما ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست درازی کریں تم پر، تو روک دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ سے ڈرو اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا کریں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور ہم نے ان میں 12 نقیب مقرر فرمائے، سردار مقرر فرمائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ
وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اگر تم ایمان لائے میرے پیغمبروں پر اور تم نے ان کی توقیر کی اور تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا، یعنی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پھر میں داخل کروں گا تمہیں ضرور ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کفر کریں، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بہت دور بھٹک گئے، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، پھر اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ہم نے ان پر لعنت فرمائی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دل سخت کر دیے، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اس کے اصل محل سے، اس کی اصل جگہ سے، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا دیا بہت بڑا حصہ اس کا جس کے ذریعے انہیں نصیحت کی گئی تھی، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے کچھ کے، فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر کریں، وصفا، اور چشم پوشی کریں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ومن الذین قالوا انا نصارا، اور وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں یعنی عیسائی، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا اس کا جس میں سے انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، پھر ڈال دی ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو جتلائے گا کہ وہ دنیا میں کیا حرکتیں کرتے رہے ہیں، یا اہل الکتاب، ہے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر واضح فرماتے ہیں بہت سی وہ باتیں کہ جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی اور ایک واضح کتاب آ گئی ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو راستہ جو طالب ہو اس کی رضا کا، سبل السلامی، سلامتی کے راستوں کا پتہ دیتا ہے ان کو، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ڈائریکٹ کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، معاذ اللہ، قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے پیغمبر کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم و امہ، کہ اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو، ومن فی الارض جمیعا، اور زمین پر رہنے والے سب کے سب کو، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں و زمین کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، وما بینہما، اور اس کے مابین بھی، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور اس کے بڑے چہیتے ہیں، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو پھر ان سے کہو کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں کے سبب عذاب کیوں دیتا ہے، بل انتم بشر ممن خلق، حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے بندوں میں سے انسان ہو، یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، للہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ کی ہے، وما بینہما، اور ان کے مابین بھی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بڑی خوبصورت آیت ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس آ گیا ہے ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم علی فترۃ من الرسل، فترت کہتے ہیں انٹرپشن کو،
یعنی پے بہ پے پیغمبر آیا کرتے تھے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا فاصلہ کوئی پیغمبر نہیں آیا, تو اس کو فترت وحی کہتے ہیں کہ جہاں وحی میں انٹرپشن آئی. تو تمہارے پاس آ گئے ہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی فترت من الرسل, رسالت کے اندر, نبوت کے اندر ایک انٹرپشن کے بعد, ان تقولوا ما جاءنا بشیر و نذیر, مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا, خبردار کرنے والا آیا ہی نہیں. فقد جاءکم بشیر و نذیر, تو لو پھر آ گئے ہیں تمہارے پاس خوشخبری دینے والے, خبردار کرنے والے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ, جب اس نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, اور تمہارے اندر بادشاہ بنائے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, اور اس نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تمام جہانوں میں کسی کو عطا نہیں کیا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ, اصل میں ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا پہلا فیز تھا بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے پنجے سے نجات دلانا. وہ تو ہو گیا معجزے کے ذریعے سے. اب دوسرا فیز شروع ہوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت تھا. رسالت کا اب ایکسکلوسیولی آپ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. اللہ تعالیٰ نے پھر بلایا کوہ طور پر اور انہیں تورات عطا فرمائی جو کیا تھی, شریعت تھی. اب تقاضا کیا تھا کہ شریعت کو امپلیمنٹ کرو. اور اس وقت وہ صحرا میں تھے, ظاہر ہے جب تک مدنی زندگی, تمدنی زندگی نہ ہو, شہری زندگی نہ ہو, تو پورا کا پورا جو قانون ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا چانس نہیں ہوتا. لہذا حکم دیا کہ اپنے ہوم لینڈ کو یعنی یروشلم کو فتح کرو لڑ کر, اور اس پر اللہ کے دین کو قائم کرو. اب یہ اس واقعے کا ذکر ہے. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ, اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں یعنی فلسطین میں. التی کتب اللہ لکم, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, تم لازماً فتح یاب ہوگے. ولا ترتدوا علی ادبارکم, اور پسپا نہ ہونا مقابلے سے اپنی پیٹھ موڑ کر. فتنقلبوا خاسرین, ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے, ورنہ نقصان سے دوچار ہوگے, نامراد رہو گے. قالوا, قوم نے کہا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, یعنی جیسے ہوتا نا کہ اسیس کرنے کے لیے دشمن کی حیثیت ایک ایڈوانس پارٹی جو ہے وہ بھیجی جاتی ہے. تو جو لوگ آئے انہیں رپورٹ دی تو وہاں تو بڑے تکڑے اور طویل القامت لوگ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہاں تو بڑے قومن جبارین, بڑے تکڑے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, تو ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس میں سے نکل نہ جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ باہر آ گئے تو اسی اندر. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, تو ان میں سے قوم میں سے دو افراد کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا, اور یہی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء ہیں دراصل, جو ایک یکے بعد دیگرے امت کی قیادت پر فائز ہوئے. انہوں نے کہا من الذین یخافون انعم اللہ علیہما, دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان کا بڑا انعام تھا, کہا ادخلوا علیہم الباب, تم ان کے اوپر چڑھائی تو کرو اس کے دروازے میں سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جو ہیں تم دروازے میں داخل ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو, ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ, قوم نے کہا موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا, گڈ چھٹو ساریاں گلاں, جب تک وہ موجود ہیں ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, موسیٰ آپ اپنے رب کے ساتھ جا کر جنگ کریں, اسی ہے بیٹھے رہے. اتنی زیادہ ڈٹائی کا مظاہرہ کیا, اور پھر جو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکا ہے ان پر وہ بھی دیکھنے والا ہے. چلیے آگے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مایوسی جو ہوئی پہلے وہ دیکھیے. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی انی لا املک الا نفسی واخی, ربا مجھے تو صرف اپنے آپ پر اپنے بھائی پر اختیار ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, لہذا تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی صحرا میں وصال ہوا, اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال اسی صحرا میں ہوا.
قال فإنها محرمۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ سرزمین ان پر حرام ہے، 40 سنۃ 40 سال تک یتیہون فی الارض، یہ زمین میں گھومتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے موسیٰ اس نافرمان قوم پر مایوس نہ ہو، اس پر غم نہ کھا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی سناؤ ان کو پڑھ کر آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی دی، فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، جو میں آپ کو عرض کیا تھا نا کہ آسمان سے ایک شعلہ آتا تھا، اس قربانی کو بھسم کر دیتا تھا جلا کر، اس کا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی قبول کر لی۔ فتقبل من احدہما، ایک سے قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے سے قبول نہ ہوئی۔ قال، اب جس کی قبول نہیں ہوئی اس کو بڑا غصہ آیا، قال لاقتلنک، میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اس بھائی نے کہا کہ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو۔ لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، لتقتلنی، کہ مجھے قتل کرے، مانا باسطی یدی الیک لیقتلک، پھر بھی میں اپنا ہاتھ تمہیں قتل کرنے کے لیے تیرے طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ بھی سمیٹ لو اور اپنا گناہ بھی سمیٹ لو۔ فتکون من اصحاب النار، اور آخر کار جہنم والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وذالک جزاء الظالمین، اور ظالموں کی یہی بد سزا ہوتی ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل کرنا۔ فقتلہ، اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ فاصبح من الخاسرین، اور نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا، اچھا اب بھائی کو قتل تو کر دیا، اور یہ زمین پر پہلا قتل تھا کسی انسان کا، اب پریشان بیٹھا ہے کہ میں کراں کیے نوں، اب بھائی کی لاش پڑی ہے سامنے اور ٹھکانے لگانے کا سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے تو کبھی قتل ہوا نہیں تھا، نہ کوئی آدمی بہت ہوا تھا، تو پریشان بیٹھا تھا۔ تو کیا ہوا، فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، کہ وہ اس نے زمین کھودی اپنے پنجوں سے، لیریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ وہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کرے، ٹھکانے لگائے، چھپائے۔ قال یا ویلتیٰ اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اب وہ کہنے لگا کہ اوہ کاش کہ میں اس کوے جیسا ہی ہوتا، فاواری سوءۃ اخیہ، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا۔ فاصبح من النادمین، اور وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ومن اجل ذالک، اس وجہ سے فرض کر دیا ہم نے، کتبنا فرض کر دیا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، انہ من قتل نفسا، کہ جو کوئی بھی کسی شخص کو قتل کرے گا، بغیر نفس، یہ بغیر اس کو اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد مچائے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے پوری نوع انسانی کا قتل کر دیا۔ ومن احیاھا، اور جس نے کسی کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو وہ ایسے ہی ٹریٹ ہوگا جیسے اس نے سب کے سب انسانوں کی جان بچائی۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور آ چکے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بعد ذلك فی الارض لمسرفون، پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً سزا ان لوگوں کی جو زمین میں جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون فی الارض، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فسادن یسعون فی الارض فسادن، او یقتلوا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم، کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے کاٹ دیے جائیں ہاتھ اور پاؤں، من خلاف، مخالف اطراف سے۔ یہ بڑی سخت سزا تھی کہ اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے تو دوسری طرف انسان کروٹ پہ لیٹ کر زمین پر گھسٹ کر یہاں سے وہاں تک جا سکتا ہے، لیکن اگر ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہوا اور ایک طرف کا پاؤں کٹا ہوا ہو تو انسان اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ زمین پر گھسٹ بھی نہیں سکتا۔ او ینفوا من الارض،
یا انہیں زمین سے نکال دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان کے کہ جو توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ ان پر قابو پا لیا جائے، فاعلموا ان اللہ غفور رحیم، تو جان رکھو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله